نکاح ہوئی۔ علامہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کیسے ہوئی اور ان کی تربیت کیسے کی ان کی ماں نے؟ تصوف کا اور حدیث کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو علامہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو نظر انداز کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ اگر حدیث اور تصوف کے سلسلے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے تو حضرت بایزید بستامی کی قربانیوں کو اور ان کے معنی ان کی جو تربیت کی تھی اس کو یاد رکھ کر کے پہنچانا ہوگا، اس لیے کہ ان کی پرورش اس بیوہ ماں نے کی تھی کہ جن کو یہ خدشہ تھا کہ باہر کے ماحول میں رہ کر میرا بایزید بگڑ نہ جاوے اور اس کو گندی عادتیں نہ لگ جاوے، چنانچہ انہوں نے پتہ کیا کہ میں اس کو کہاں ایسے سانچے میں ڈالوں کہ جہاں جا کر کے یہ ولی کامل بن جائے۔ ان کے مرحوم باپ اور اس بیوہ ماں کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا ولی کامل بن جائے اور محدث وقت بن جائے، مفقہ وقت بن جائے۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک اللہ والے ہیں اور ان کی خانقاہ لگتی ہے، تم اپنے بچے کو وہاں دے دو۔ چنانچہ پتہ کرتے کرتے وہاں پہنچے اور ان حضرت سے کہا حضرت میں بڑی تکلیفوں کو سہتے ہوئے میں بیوہ ہوں اور میرے بچے کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے کو آپ ولی کامل بنا دے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے بہن تم مجھے چھوڑ دو۔ آخر میں انہوں نے ایک اور درخواست یہ کی، فرمایا حضرت میری آپ سے ایک یہ درخواست ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا کہ میرا بچہ پہلی مرتبہ ماں کی گود سے چھوٹ کر کہیں جا رہا ہے تو اسے اپنی ماں کی یاد بڑی ستا ہوئی ہے، تو آپ اس کو اس وقت تک چھٹی نہ دیجیے گا جب تک یہ ولی کامل نہ بن جائے۔ استاد کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ عجیب عورت ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے بہن۔ کچھ دن گزرے، وقت گزرتے گزرتے اب بایزید بستامی کا صبر کا پیالہ بھر گیا اور استاد کے پاس جا کر کے کہنے لگے حضرت بہت دن ہو گئے، مجھے اپنے ماں سے ملنے کو بڑا یہ چاہتا ہے۔ حضرت نے سوچا کہ کیا کیا جائے۔ فرمایا اگر میں اس کو چھٹی دیتا ہوں تو اس بیوہ ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر میں اس کو اجازت نہیں دیتا تو اس یتیم کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ نے ان کے ذہن میں خیال ڈالا۔ استاد نے ایک بڑا سبق ان کو دیا اور فرمایا کہ یہ یاد کر کر تم مجھے شام تک سنا دو گے تو میں تم کو کل چھٹی دے دوں گا۔ چنانچہ بایزید بستامی اپنے کمرے میں گئے اور اس سبق کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ استاد نے جان بوجھ کر اتنا زیادہ سبق دیا ہے، یہ یاد کرنا ناممکن ہے۔ چنانچہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ماں ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور استاد بھی روز یہی کہتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ دعا کی اللہ تو آج اپنی قدرت کو میرے سامنے ثابت کر دے اور مجھے یہ سبق یاد کرا دے۔ شام ہوئی، وہ بچہ استاد محترم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میرا سبق آپ سن لیجئے۔ استاد تو مطمئن تھے کہ اتنا بڑا سبق یاد ہو ہی نہیں سکتا۔ جب سبق سنانا شروع کیا بنا غلطی کیے، بنا اٹکے کیے، بنا بھولے پورا سبق سنا دیا۔ استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کا تعلق اللہ کے ساتھ، اس کی ماں کی دعاؤں کے طفیل کچھ اور ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیے ہوئے وعدے کے مطابق چھٹی دے دی۔ بچہ استاد کو بہت ممنون اور مشکور ہوا اور کہنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا کر لیجئے گا، اور اپنے استاد کے قدم بوسی کر کر کے گھر کی طرف نکلا۔ اب گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی لگی ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ میں دروازہ نہیں کھلا، دوسری مرتبہ ٹھوکا، تیسری مرتبہ آواز لگائی امی دروازہ کھولیے۔ کہا کون ہے دروازے پر؟ کہا آپ کا بایزید، آپ کا بیٹا۔ کہا میرا بایزید تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا بایزید تو تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ چنانچہ یہ بہت دیر کھڑے رہے اور ماں اندر سے آواز لگاتی رہی کہ تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ آخر میں سمجھ گئے کہ ماں
نہیں چاہتی کہ میں گھر کے اندر داخل ہو جاؤں، چنانچہ مدرسے کی طرف لوٹے، اور اب جب مدرسے میں واپس آئے تو استاد محترم کے گلے سے لپٹ گئے، استاد محترم ان سے زور سے چمٹ گئے اور واقعہ دریافت کیا۔ فرمایا میں گھر گیا، میں نے یہ آواز لگائی، مجھے یہ جواب ملا کہ تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب اللہ کا ولی بن جائے گا۔ تو یہ ماؤں کے لیے سننے کی بات ہے کہ وہ معصوم بچہ، وہ یتیم بچہ اس اللہ والوں کی صحبت میں 16 سال اپنی ماں سے دور رہا، اور ایک مرتبہ وہ استاد محترم تہجد کا وقت تھا، تہجد پڑھ کر کے اپنے بستر پر آرام کے لیے بیٹھے، اچانک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو نوجوان بایزید تمہارے پاس ہے اس کی تربیت مکمل ہو چکی ہے، وہ ولی کامل بن گیا اور اسے ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا۔ چنانچہ استاد جی نے وضو کیا اور روتے روتے اس طالب علم کے پاس پہنچے، دیکھا کہ طالب علم تہجد کا وقت تھا، تہجد ادا کر رہا تھا، استاد جی پیچھے بیٹھ گئے، جیسے ہی اس طالب علم نے نماز ادا کی استاد نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور اپنے سر کا امامہ نکال کر کے اس کے سر پر رکھ دیا اور یوں کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا اور تم ولی کامل بن گئے، اب تمہارے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گھر جا سکتے ہو۔ چنانچہ طالب علم نے پھر وہی قدم بوسی کی، اپنے استاد کے ہاتھ چومے، دعاؤں کی درخواست کی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اب جب پہلی ہی آواز انہوں نے گھر پر لگائی، کہا امی دروازہ کھولیے، ماں دوڑتے دوڑتے آئی اور گلے سے لگا لیا اور کہا بیٹا تو ولی بن گیا، اور اندر لا کر کے ان کو دسترخوان پر بٹھایا اور پھر دودھ پلایا اور پھر کہا کہ میں تمہیں ابھی کھانا کھلاتی ہوں، اور مصلی پر جا کر کھڑی ہوئی، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد یہ دعا کی کہ اللہ میں تجھ سے زندگی مانگتی تھی اس وقت تک جب میں اپنے بیٹے کو ولی کامل بنتا ہوا دیکھ لوں، آج تو نے میرے بیٹے کو ولی بنا دیا، اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو چاہے تو اسی وقت میری روح کو قبض کر لے۔ تو یہ ہے تربیت، یہ ہے پرورش۔ یہ تربیت اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، لیکن اس زمانے کی تربیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ تو بتایا کہ تربیت کی جاتی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو یہ تو بتایا اور اپنے بچوں کے سامنے آئیڈیل کو بنایا، لیکن دنیا کمانے والوں کو بنایا۔ ہم نے اپنے بچوں کے سامنے آئیڈیل بنایا ہے تو دنیا کمانے والوں کو بنایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے سامنے آئیڈیل بنایا ہے تو دنیا کے مال و متاع کمانے والوں کو بنایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے سامنے آئیڈیل بنایا ہے تو دنیا میں ڈگری کمانے والوں کو بنایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے سامنے آئیڈیل بنایا ہے تو دنیا کا مال و متاع کمانے والوں کو اور یہ بڑے بڑے محل والوں کو بنایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے سامنے آئیڈیل بنایا ہے تو ننگا ناچ اور بے حیائی کے پھیلانے والوں کو آئیڈیل بنایا، ہم نے اپنے بچوں کے سامنے آئیڈیل بنایا ہے تو بد کردار اور بے حیا لوگوں کو آئیڈیل بنایا، ہم نے اپنے بچوں کے سامنے آئیڈیل بنایا ہے تو یہ سونا چاندی کے اڑے ہوئے لوگوں کو آئیڈیل بنایا، ہم نے اپنے بچوں کے سامنے آئیڈیل اگر نہیں بنایا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آئیڈیل نہیں بنایا، ہم نے اپنے بچوں کے سامنے آئیڈیل نہیں بنایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو آئیڈیل نہیں بنایا، ہم نے اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ خالد بن ولید تھے کون، ہم نے اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ امیر معاویہ تھے کون، ہم نے اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ حضرت ابوبکر کی صداقت کیا ہوتی ہے، عمر کی عدالت کیا ہوتی ہے، عثمان کی سخاوت کیا ہوتی ہے، علی کی شجاعت کیا ہوتی ہے اور علی کی بہادری کیا ہوتی ہے، ہم نے اپنے بچے کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ اہل بیت کی قربانی کسے کہتے ہیں، اہل بیت کی قربانی کیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کی، ہم نے اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں بتایا، ہم نے ہاں اگر کوئی چیز اپنے بچوں کو بتائی تو یہ بتایا ہے کہ تم یہ پڑھ لو گے تو تمہیں دنیا کی ڈگری حاصل ہو جائے گی، تم دنیا کے مال و متاع کو پہنچ جاؤ گے، دنیا کی کامیابی کو پہنچ جاؤ گے، لیکن ہم نے یہ نہیں بتایا کہ دنیا کی کامیابی تو اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت ہے۔ ہم نے یہ نہیں بتایا کہ دنیا ضرورت کی چیز ہے، خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ آخرت ہے۔